ایک اور بھائی ہیں وائٹ روز نام کے، جو پچھلی بار بھی آئے تھے، وائٹ روز صاحب. وائٹ روز صاحب، کیا حال چال ہے سچ والا جی؟ جی جناب فرمائیے، کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو سچ والا جی آپ کو آنے والے نئے سال کی شبھ کامنائیں. جی میرے بھائی، بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ آپ کا. یہ آنے والا سال ہم سب کو جو ہے خوشیاں دے، ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے، یہ ہماری بھی جو ہے نیک تمنائیں ہیں. جی کیا کہنا چاہیں ہاں گے جی، وائٹ روز صاحب، آپ کا کیا پیغام میں ہے؟ جی بس سر پیغام تو یہ ہے سر کہ میرے کو 1 مہینہ ہو گیا ہمارے ہمارے پڑوس کے ایریے کے مولوی صاحب سے ان کو اس بات کے لیے راضی کرتے ہوئے کہ ایک بار وہ مطلب آپ کے چینل پر آ کر آپ سے تھوڑی سی مقابلہ کہہ لیجئے، ڈبیٹ کہہ لیجئے، بحث کہہ لیجئے یا ڈسکشن کہہ لیجئے، یہ کرنے کے لیے تاکہ کچھ سوال ان کو دیے ہیں میں نے، تاکہ ان کے جواب سے آپ مطلب کلیریفائی کر لیں، وہ ان کے جواب آپ کو دے دیں یا ان سوالوں کے جواب آپ سے لے لیں اور مطمئن ہو جائیں اور پھر مجھے کر دیں. اس کے لیے ان کو تیار کر رہا ہوں میں تاکہ وہ آپ کے چینل پر آ سکیں. امید ہے کہ بہت جلدی آ جائیں گے کیونکہ شرط کی رقم بہت بڑھا دی ہے میں نے کہ اگر وہ آ کے او آپ ہو، کو ہرا دیا تو کیا بات ہے. 1,000 سے شروع کیا تھا، 10,000 پہ آ گئے. اچھا، 10,000 کو دیکھ کے ایمان ڈول گیا ان کا. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. تو کہہ رہے ایمان تھے کی قیمت 10,000 ہے. بالکل جی، کہہ رہے تھے، کہتے کہ گارنٹی ہے نا، مکرو گے تو نہیں، دو گے تو صحیح پکا. ہم نے کہا ہاں پکا پکا دیں گے. ایک بار سچ والا جی کے چینل پر آ کر یہ کچھ سوالوں کی لسٹ دی ہے ان کو، جو میں آپ کو پہلے سے نہیں بتاؤں گا، وہ اپنے آپ بات کریں گے، نہیں تو دھوکا ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ جو ہے جو بھی ہمارے مولوی صاحب ہیں، آپ ان کو آنے کے لیے کہیے، ہم ان کا سواگت کرتے ہیں، ان کا جو ہے استقبال کرتے ہیں بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت اچھے ہاں انداز میں ہم جو ہے گفتگو کریں گے، کیونکہ مجھے ہارنے سے ڈر نہیں لگتا. ہاں مجھے دکھ اس جی، بات پر ہوگا کہ میں سچائی کو نہیں پا پایا. مجھے ہارنے کا ڈر بالکل نہیں ہے، بالکل مجھے ہارنے کا ڈر نہیں ہے، مجھے سچائی کو پانے کی جو ہے ایکسائٹمنٹ ہے. یہ ہے، یہ فرق ہے. ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو ہرائے، سامنے والے کو بدنام کرے، سامنے والے کو نیچا کرے. یہ ڈیبیٹ میں ہوتا ہے. بالکل میں اسی لیے بالکل. کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں. آپ نے سنا نہیں، ہوگا کہ میری زبان پر ہاں جی جی، ہاں جی جی ہیلدی ڈسکشن ہو جائے گا سر. ڈیبیٹ ہاں کے لیے آپ ڈسکشن ہے ہماری جی ہے. نظر میں ڈیبیٹ، آپ کی نظر میں ڈسکشن ہو جائے گا. ہاں ڈسکشن ہے. اس سے کیا ہے، کچھ باتیں جب اہل علم آپس میں ایک دوسرے سے چرچا کریں گے. اب اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، جب میں کچھ کہتا ہوں تو ہمارے جو عام مومن بھائی ہیں ان کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں. مومن بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سچ والا چونکہ اسلام جو ہے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی کوئی بات جو ہے کوئی بات کی ویلیو نہیں ہے. ارے بھائی، میں تقریباً 57 ایئرس تک تو مومن تھا نا، تو وہ جی، تمام باتیں جو میرے نزدیک اور دوسروں کے نزدیک ویلڈ تھی، میں انہی پر سوال اٹھا رہا ہوں نا. تو میری باتیں جو ہے انویلڈ کیسے ہو گئی بھائی؟ میری باتیں انویلڈ کیسے ہو بالکل گئی؟ کیا میں کسی دوسرے دین کی بات کر رہا ہوں؟ کیا میرے پاس کوئی دوسری آئیڈیالوجی ہے؟ ارے میں بھی تو اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں نا، جس قرآن کو ہمارے مومن بھائی جو ہے آنکھوں سے منہ سے چومتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں آنکھوں سے، تو میں اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں. جس حدیث کے جو ہے ذخیرے پر جن کا ایمان ہے، میں اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا نا، انہی کی کتابوں میں سے جو ہے میں سوال اٹھاتا ہوں اور پھر جو ہے ان کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ ان کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے بدنام کریں. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں، لیکن کم سے کم میں جو سوال کرتا ہوں یا میں جو کہہ رہا ہوں ان کو غور سے سنیں، ان پر تحقیق کریں. یہ میری ریکویسٹ جی ہوتی ہے ہمارے بھائیوں سے. جی جی ٹھیک ہے. بالکل. اصل میں سچ والا جی بات یہ ہے کہ مطلب میری ان سے بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے میرے کو مطلب تھوڑا سا تانا مارا کہ
میں جانتا ہوں تم لوگ موبائل پر کیا دیکھتے رہتے ہو، اسی لیے تم لوگ کافر ہو چکے ہو، یا اس طرح کی باتیں. تو میرے ایک دوست نے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ سارا دن نا موبائل پہ معلوم نہیں یوٹیوب پہ کیا دیکھتا رہتا ہے. سچ والا جی میں حیران رہ گیا اس مولوی صاحب کی بات سن کے، جب انہوں نے میرے کو کہا ارے میں جانتا ہوں یار یہ بھی تو سچ والا کوئی سنتا ہوگا. میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ کہتے بہت ہیں میں خوب. بھی سنتا ہوں. کہتے ہیں میں بھی سنتا ہوں. میں حیران ہو گیا، کمال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب خود انہوں نے مطلب قبول کیا، کہتے میں بھی سنتا ہوں. پھر میں نے ان سے شرط لگائی کہ آپ ان کے چینل پہ جا کے بات کرو. پہلے تو نہیں مانے، لیکن جب تھوڑی سی رقم بڑھی پھر اب ایمان ڈول گیا، مان گئے ہیں. کہتے ہاں ہاں ٹائم دیکھ کے آؤں گا، ٹائم دیکھ کے آؤں گا. باقی ہم آپ سب کو بہت بہت بھی مبارک. نہیں کریں گے، ہاں ہم جی ہاں جی ایمان کی جو ہے ڈولنے کی بات بھی نہیں کریں گے. وہ جو بھی مولوی صاحب ہیں ہم ان کو بہت عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم ان کو یہاں پر دعوت مکالمہ دیں گے. بھائی وہ اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم جو ہے غلط ہیں، ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ تو دین کے عالم ہے نا. تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور دینی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. اس کا ان کو جو ہے بھائی دنیا میں جو ملے گا وہ ملے گا، لیکن آخرت میں بھی تو اجر ملے گا نا ان کی اپنے عقیدے کے مطابق. اللہ ان کو اس کا اجر دے گا، تو کم سے کم اس کی خاطر ان کو ہمت کر کے آنا چاہیے نا اللہ کے لیے. بھئی ان کو جیتنے اور ہارنے کا کیا ڈر ہے؟ بھئی ظاہر بات ہے سچ والا کا اگر جو ہے ایمان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے سچ والا دنیا کی خاطر کام کر رہا ہے، لیکن وہ تو آخرت کے لیے کریں گے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے نا. تو ان کو آنا چاہیے یہاں پر. یہ بات میں کتنے جو ہے ہمارے علماء سے کہتا ہوں بھی آپ لوگ جو ہے یہ اس معاملے میں پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ آپ کا عقیدے، آپ کا جو بھی ایمان ہے، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے مطابق تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا نا. یہاں آؤ آپ اور دین کی تبلیغ کرو، دین کی تلقین کرو. ہو سکتا ہے آپ کی کوشش سے ہم راہ راست پر آ جائیں. اگر مان لو جو ہے اگر سچ والا راہ راست پر آ جائے تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، کتنا فرق پڑے گا. جو کتنے لوگ بھٹک گئے ہیں وہ سارے راہ راست پہ آ جائیں. تو بھی آپ لوگ آئیں، کوشش کریں. جی میں تو پھانسی لگا لوں گا، میں بتا رہا ہوں. ارے ایسا نہیں کرو گی، ایسا نہ کرو. نہیں سر ایسا مت کہیے. ڈرے گا سر وہ جو باطل پر ہوگا، جو سچ حق پر ہوگا نا اس کو سچ اپنے آپ ہمت دے دیتا ہے. چنوتیاں ضرور آتی ہیں لیکن سچا انسان ڈرتا نہیں ہے، جلدی ٹوٹتا نہیں ہے. جس کے من میں چور ہوتا ہے یا جو من کے اندر جھوٹ رکھ کے بیٹھا ہوگا نا، وہ بہت جلدی اس کے پیر اکھڑ جاتے ہیں. وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے. جی آپ کیا کہیں گے سچ والا جی اس بارے میں؟ جی ہاں صحیح بات ہے. ہم جو آدمی ڈرتا ہے یا جو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، جو آدمی پرسنل ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ یہ اس بات کی علامتیں ہیں کہ وہ آدمی اندر سے جھوٹا ہے. سچا آدمی اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. بھائی سچ تو سچ ہے نا، سچ بذات خود ایک طاقت ہے. سچائی جو ہے خود ایک طاقت ہے. تو سچائی کو کس کا ڈر ہے بتائیں؟ بالکل صحیح ہے. چلیے جناب، بہت بہت شکریہ. شکریہ بھائی. اس سلسلے میں جو ہے اس سلسلے میں ایک شعر ہے علامہ اقبال کا. وہ کہتے ہیں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ لالا خود بخود کرتا ہے، کیا ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. وہ جو کہتے ہیں نا آپ اگر کسی جو ہے چمن میں، کسی گلستان میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ پھول کو ہاتھ میں لے کر یہ پھول کے رنگ کو آپ اپنے برش سے جو ہے اس کو کلر کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں نا، کیونکہ پھول کا اپنا رنگ خود نیچرل ہوتا ہے. قدرت کا دیا ہوتا ہے آپ پھول کبھی بھی اس کو ہاتھ میں لے کر آپ برش لے کر برش کو پینٹ میں ڈبا کر پینٹ کرنے کا محتاج نہیں ہوتا. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی.
मेरी मशादगी का मतलब मैं हाथ में कंघी लेकर, मैं हाथ में ब्रश लेकर, मैं हाथ में पेंट लेकर किसी को संवार रहा हूं। अरे भाई, ये फितरत, ये सच्चाई मेरी इस तरह की ऐसी हरकतों की मोहताज नहीं है, बिल्कुल मोहताज नहीं है। फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो मैं बिल्कुल मुतमईन रहता हूं भाई, सच्चाई है, बस सच्चाई है भाई। भले जितना झूठ कितने सदियों से कोई कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई बहरहाल उसको जीत होनी है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, सत्यमेव जयते। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। यानी अल्टीमेटली विजय किसको होगी? सत्य को होगी, सत्य को। झूठ जो है कभी जीत नहीं सकता, भले वो कितना ही चमकदार हो जाए, हाँ, है ना, कितना ही चमकदार हो जाए, लेकिन वो जो है मान पड़ जाएगा जी। अंत सत्य ही जीतेगा। लेकिन सर ऐसा है कि जिस सच को, जिस झूठ को ना कई सेंचुरीज हो चुकी हो कहते दोहराते दोहराते, तो आने वाली नस्लों को वो झूठ सच लगने लगता है और अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर देता है वो झूठ। जब वो मतलब हर वक्त दोहराया जाता है, साल दर साल, जमाना दर जमाना, वो झूठ को दोहराते दोहराते वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेता है कि जब सच हकीकत में उस सामने आता है ना, तो एक पल के लिए तो लोगों का ईमान इस बात पे डगमगा जाता है कि शायद ये झूठ है। सच को झूठ समझ लेते हैं। सच को बड़ी ताकत के साथ आना पड़ता है खुद को साबित करने के लिए। झूठ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, मगर सच को अपने आप को सही साबित करने के लिए कदम दर कदम सबूत देने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बेबसी है हम लोगों की। नहीं खैर, इसको आप ऐसा मत कहिए कि सच कभी भी बेबस नहीं होता ना। नहीं सर, खुद को साबित करने की बेबसी होती है, सच बेबस नहीं होता। नहीं, असल में ऐसा है कि सच को साबित करना भी नहीं पड़ता। यानी अब अगर झूठ चंद सदियों से चल रहा है, तो ये चंद सदियों की इंसानी जो तारीख है, इसके सामने कंपैरेटिवली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लो ये इस्लाम नामी झूठ चंद सदियों से चल रहा है दुनिया में, इसकी क्या वैल्यू है? इंसान के सामने इसकी क्या वैल्यू है? इंसानी तारीख के सामने जब आप कंपेयर करते हैं, तो ये सिर्फ चंद सदियां, इसकी कोई हैसियत नहीं है भाई, हैसियत नहीं है। लेकिन सर इतनी बार ये मतलब मजबूती से दोहराया जा चुका है कि जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आज लोग इसकी शाखाओं को हिलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसकी शाखाओं को हिलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं जी। क्योंकि देखें कि हर जो है अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। रात भले कितनी ही अंधेरी को ना हो, लेकिन बहरहाल सवेरा होना है। तो इस्लाम भले कितना ही जो है जी हाँ, उसका धुंधल का, उसका जो है अंधेर कितना ही हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसके झूठ को या इसके अंधेरे को जो है मिटना है। तो लेकिन भाई बहुत सर ये रात बहुत लंबी हो गई है, ये रात बहुत लंबी हो गई है इस्लाम की झूठ की। हम सब इंतजार कर रहे हैं उस नई सवेर का, जब इंसान कम से कम दूसरे इंसान को मजहब के नाम पर कम से कम मारेगा तो नहीं ना। इंसान किसी दूसरे इंसान को मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, रंग के नाम पर, या जमीन के नाम पर कि तू किसी और जमीन से, मैं किसी और जमीन से, इन बातों पर इंसान दूसरे इंसान को मारेगा नहीं। अपने अंदर की ये वहशत और ये जानवरपन खत्म कर देगा। जी जी जी, सही है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।